السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فصل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فصل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان معاملینچروں کی معاملینچی سے، ان بلاتکاروں کی بلاتکاری سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے، ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرحال ہمارے دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہے، اور باہر جو چل رہا ہے اس سے بھی اچھی طرح واقف ہے۔ لیکن آج آپ لوگوں کو ایک اہم خبر میں باہر کی سناؤں گا سب سے پہلے، جو کہ آپ لوگ جاننا، سمجھنا، سننا اور معلومات رکھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ آج جو فیصلہ ہوا جی سی سی اور او آئی سی کی میٹنگ کمپلیٹ تو کل ہی ہو گئی تھی، لیکن قوانین جو بنائے گئے جس پہ پائے تکمیل آج ہوا، سمجھو ایک معنی میں جو قوانین لاگو ہو گئے۔ چائنا کے سارے پروڈکٹ کو بین کر دیا گیا، اس کے اوپر پابندی عائد کر دی گئی، اور جو مارکیٹوں کے اندر جو سامان تھا اس کا چائنا کا، اس کو باہر نکالے۔ صرف کھانے کے پروڈکٹ نہیں، کپڑا، چپل، ہر وہ آئٹم، الیکٹرانک میں آئٹمس جو چائنا کے تھے، سارے کمپنیاں والے خود، اور میں ان شاپوں کے مالکین کی اور دکانداروں کی بھی تعریف بھی کروں گا، اور ان کے حق میں دعا کروں گا کہ اللہ ان کو ان کے کمائی میں برکت دے۔ جو انہوں نے اپنے جذبات دکھائے ہیں، جو کام کیا ہے، وہ قابل ذکر، قابل تعریف ہے۔ سارے چائنا کے پروڈکٹ کو اور سارے سامان کو کے اوپر پابندی عائد کی گئی، اور جس طریقے سے سامان کو نکال کر بڑے بڑے جو بلدیہ کے جو ڈرامہ ہوتے اس کے اندر جلا دیا گیا باضابطہ۔ جہاں پہ چائنا لکھے ہوا آئے گا وہ چیز کے اوپر پابندی عائد کر دی گئی۔ یہاں تک کہ چائنا سے کوئی پلین آج سارے جی سی سی کے کنٹریوں میں اترنے سے منع کر دیا گیا، جبکہ ایک چائنا سے آیا تھا، ایک کوئی ایئرلائن چائنا کا ہی تھا وہ، لیکن اس کو اترنے نہیں دیا گیا، اس کو واپس بھیج دیا گیا۔ یہ ایک بہت اچھی بات ہے۔ اس سے خوش ہو کر شیخ نواف الصباح نے تو اور 2 قدم آگے بڑھتے ہوئے ہماری پھر بابری مسجد کا ایشو اٹھایا۔ بابری مسجد کے ایشو کے اوپر پھر انہوں نے بات کی کہ یہ ایک ہمارے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی، جو اللہ کا گھر ہے، جو ہر حال میں ہم وہاں پہ صرف اور صرف بابری مسجد دیکھنا چاہتے ہیں، اور کوئی دوسری چیز کے لیے ہم برداشت بھی نہیں کر سکتے۔ شیخ نواف الصباح، اس کے بعد شیخ طامی جو امیر القطر ہے، اور رجب طیب اردگان تو شروع سے ہی اس کے اوپر ایک ہی چیز لے بیٹھے ہیں کہ کسی طریقے سے اس مسئلے کا حل ہو۔ تو یہ قوانین آج چائنا کے لیے جو بنائے گئے اور اس کے اوپر زیر عمل چالو ہو چکا ہے، اور جتنے چائنیز جو کام کرتے ہیں جی سی سی میں، ان کو بھی ان کے سفارت خانے کو طلب کیا گیا، سفیر کو، اور اس کو بول دیا گیا کہ یہاں سے سفارت خانہ بھی بند کرو، اور تمہارے چائنیز جتنے ہیں ان کے لیے جو ہے سو ایک میسج دے دو تاکہ ختم کر دے بالکل۔ یہ بھائی عرب لوگ جب دماغ میں آ جاتا ہے ان کے، اور کوئی چیز ایسی آ جاتی ہے تو اس کو پائے تکمیل تک پہنچا دیتے ہیں یہ لوگ۔ اب دیکھو، کرتا کوئی ہے اور بھرنا ساروں کو پڑتا ہے، کرا کوئی بھر رہے سارے۔ اب حالانکہ میں آپ لوگوں کو یہ چیز بھی بتا دوں، چائنا کے بہت بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہے، اور بہت ایسے کمپنیاں بھی ہیں چائنا کے، چائنیز سے آ کے یہاں پہ ڈالے ہیں وہ لوگ۔ کویت میں بھی ہے، قطر میں بھی ہے، بحرین میں بھی ہے، عمان میں بھی ہے۔ یہ سارے بند کرنے کے لیے کہہ دیا گیا ہے۔ اب یعنی یہ لوگوں کا ملینوں سے نقصان ہوگا، چائنا کا ملینوں سے نقصان ہوگا، کیونکہ یہ لوگوں کو یہاں سے تھی آمدنی، یہاں سے تھی کمائی کا ذریعہ، لیکن کبھی یہ لوگ
حرام خور سالے یہاں پہ کماتے ہیں، یہاں سے انسان بنتے ہیں، لیکن کبھی یہ نہیں بولے کہ جو زیادتی کر رہے ہیں وہاں کے مسلمانوں پہ یہ غلط کر رہے ہیں۔ اپنی سرکار کو اور اپنی گورنمنٹ کے اوپر یہ لوگ کبھی پریشر نہیں ڈالے، کبھی کوئی بات نہیں کرے، صرف اپنی دھن میں کمانے میں، جبکہ کھاتے ہیں یہ لوگ مسلمان کنٹریوں میں، کماتے ہیں مسلمان کنٹریوں میں، عزت بھی ملتی ہے، دولت بھی ملتی ہے، شہرت بھی ملتی ہے، لیکن مسلمانوں کے ساتھ سلوک کیا کیا جا رہا۔ یہ سارے چیزوں کے اوپر ابھی جو فیصلے کیے گئے، ابھی جو قوانین لاگو ہو گئے، یہ ایک بہت اچھی بات ہے۔ اب دیکھنا ہے وہ لوگ کیا ایکشن لیتے ہیں، جبکہ چائنا تو یہی کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ سب باتیں ہوائی باتیں ہیں، غلط ہے، ہم مسلمانوں کو اپنے بھائی سمجھتے ہیں، ایسا سمجھتے ہیں، کبھی نہیں سمجھے۔ انہوں جو مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں، مسلمان وہاں کے کیا حالات میں ہیں ہم اچھی طرح جانتے ہیں، اس لیے انہوں لاکھ جھوٹ بول لو، غلط بول لو، اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں، کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، یہ بہت ضروری تھا چائنا کے اوپر یہ اقدامات کرنا، اور اس کو یہ جو ہتھ کنڈے جو استعمال کرتا ہے اس کا جواب مل رہا ہے۔ تیسری خبر آپ لوگوں کو امریکہ اور سعودیہ کے بارے میں دے دوں۔ جس طریقے سے امریکہ نے جو دھمکیاں دی تھے اب اس کو الٹے پڑ گئے ہو، اب معافی بھی چاہ رہا ہے وہ کسی طریقے سے مسئلے کا حل نکلے اور یہ مسئلہ ختم ہو جائے اور سعودیہ پہلے کے ویسا ہمارا دوست بن جائے، پھر ایک مرتبہ ہم کو پٹرول دے اور ہم اس کا کھاتے رہے، اس کی جھوٹن جو پورے جی سی سی خاص کر کویت کی کھا کے بڑے ہوئے یہ لوگ۔ اب ان کے اندر خون میں ان کے کویت کی احسان و تلے اور کچھ نہیں ہے، کویت کے احسان و تلے دے ہوئے، لیکن کبھی یہ لوگ اپنے منہ سے نہیں بولتے کیونکہ تکبر میں ہے یہ لوگ، جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے یہی چیز میں بولوں گا آپ لوگوں کو، ٹائم آ چکا ہے، امریکہ نست نابود ہوگا۔ جس طریقے سے یہ اپنا پاور دکھا کر ترکی کے اوپر پابندی ہے، ایران کے اوپر پابندی ہے، یعنی صرف مسلمان کنٹریوں کے اوپر، بھائی غیر مسلم کے اوپر کس کے اوپر کرا ابھی تک پابندی نہیں آئی، صرف ایک پابندی صرف اس کو لگایا RSS کو، اس کے علاوہ وہ بھی مجبوری میں، ڈر و خوف میں، کیونکہ سب کرتے ہوئے آ رہے ہیں مسلمانوں کو اور ان کے لیے کچھ نہیں کرے، جبکہ ساری دنیا میں یہ لوگ کس طریقے سے ادھم مچائے ہوئے ہیں، اس سے آپ لوگ اچھی طرح واقف ہے۔ میں بول کے اپنا وہ نہیں کم کرنا چاہ رہا ہوں، اس لیے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، منظم رہو، متحد رہو، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھو اور اس روٹھے ہوئے رب کو منا لو، اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، نمازوں کی پابندی کرو۔ السلام علیکم۔